نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17واں سے پارہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ بڑی زبردست بات ہے۔ 17 پارہ سورہ انبیاء۔ حساب سے مراد قیامت کی وہ گھڑی ہے جو قریب ہے، ہر وہ چیز آنے والی ہے، ہر انسان کی موت بجائے خود اس کے لیے قیامت ہے۔ سورہ انبیاء جو ہے یہ ایک مکی صورت ہے، اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں آ کے لوگوں کو اللہ کا پیغام دینا شروع کیا اور قرآن ان کے دلوں کو مسخر کرنا شروع کیا، تو اس پہ مکہ کے سرداروں کو خوف شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا اوہو، یہ تو سرداری ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی اور لوگ ہماری طرف سے منہ موڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضور کے اوپر الزامات عائد کرنے شروع کر دیے جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اور یہاں پہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول لوگوں کو ان کی آخرت، ان کے انجام کے بارے میں، موت کے بعد کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور وہ تمام چیزوں کو سن کر ایک غیر سنجیدہ رویہ اپنائے ہوئے تھے، غفلت میں پڑے ہوئے تھے، منہ موڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جھنجھوڑا، اقتربا للناسی حسابہم، لوگوں حساب کا وقت آ گیا ہے، قیامت قریب ہے۔ جو شخص بھی فوت ہوتا ہے اس کی قیامت اسی دن ہو جاتی ہے شروع۔ کہتے ہیں آپ، حدیث کا مفہوم ہے، موت تم میں سے ایک کی جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ موت ایک طرف سے چل رہی ہے، دوسری طرف سے ہم جا رہے ہیں، لیکن ہم غفلت میں ہیں، ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وقت، ٹائم از منی۔ ٹائم کیا ہے؟ ٹائم کہتے ہیں، بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ ٹائم جیسے پانی ہے، جیسے آئس ہے، پگھل جاتی ہے، اسی طرح وہ پگھلتا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں ہم وقت کتنا ضائع کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں اگر ہم بولنا شروع کریں، جیسے میں آپ کو کہتی ہوں بالکل آپ کلاس میں آئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ 1 منٹ بھی اگر ہم لیٹ کلاس شروع کریں تو ہم کتنا کچھ مس کر جاتے ہیں۔ 1 منٹ میں ایوریج 250 الفاظ انسان بول سکتا ہے، 200 گز چل سکتا ہے۔ ہمارے جسم میں خون سارے کونوں سے گردش کر کے واپس دل تک پہنچ سکتا ہے۔ زمین اپنے محور کے گرد 950 میل دور کا چکر لگا چکی ہوتی ہے 1 منٹ کے اندر۔ تو 1 منٹ کی اکائی بھی بہت قیمتی ہے، یعنی کہ سیکنڈز، اور بعض اوقات ہم ایک منٹ کر کے بہت سے منٹ ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو وقت چلا گیا، آپ پوری دنیا خرچ کر لیں، آپ وہ وقت، وہ منٹ، وہ سیکنڈ، وہ مومنٹ نہیں لا سکتے۔ جیسے اس وقت 3:28 ہو گئے، تو یہ جو چلا گیا یہ واپس نہیں آ سکتا۔ دنیا کی مثال کہ کوئی کپڑا پھاڑ دے اور ایک تار باقی بچ جائے، تو انسان کی سب سے جو قیمتی دولت ہے وہ وقت ہے، اور ہم وقت کو ویسٹ کرتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھائے کہ اس وقت کو ہم، اللہ کا ذکر، اس وقت سے ہم بہترین ایسا نفع حاصل کریں جو ہمیں آخرت میں نفع جو ہے وہ عطا فرمائے، آخرت میں نفع جس سے ہمیں مل سکے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ دنیا کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایک شخص جنگل میں بھاگا جا رہا تھا، تو جنگل میں بھاگا جا رہا تھا، پیچھے سے اس کے شیر اس کے پیچھے لگ گیا۔ اب وہ شیر سے دیکھ کر وہ اور سپیڈ سے بھاگ رہا ہے، اب سامنے دیکھ رہا ہے تو ایک کنواں آ گیا، اب پیچھے شیر ہے آگے کنواں ہے، اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنویں میں جب چھلانگ لگائی تو ایک رسی اس کے ہاتھ میں آ گئی، پانی سے گرنے سے بچ گیا اور شیر سے بھی بچ گیا۔ اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ شیر جائے، مگر اس نے دیکھا کہ شیر تو ہلا بھی نہیں، وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ 2 چوہے ہیں، ایک کالا اور ایک سفید، اور وہ جس رسی کو اس نے پکڑا ہوا ہے اس کو نبل، اس کو کترنا شروع کر دیا ہے۔ اور مطلب آپ دیکھیں کہ جس رسی سے وہ لٹکا ہے اس کو چوہے کتر رہے ہیں، نبل کر رہے ہیں۔ اور کنویں کی دیوار پہ جب اس نے نظر ڈالی تو وہاں پہ اس کو ہنی کام نظر آ گیا، یعنی کہ شہد کی جو چھتا تھا۔ اس نے فوراً وہاں پہ کسی طرح اپروچ کی اور شہد لے کے اس کو لک کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس شہد کو لک کرنے میں، اس کو چکھنے میں اس کو تمام خطرات بھول گئے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے جو امام غزالی بتا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ شیر دراصل اس کی موت تھی جو اس کا تعاقب کر رہی تھی، اس کو چیز کر رہی تھی
کہتے ہیں ڈیتھ از دا بیسٹ کارڈ. آپ کی موت جو آپ کی بہترین محافظ ہے, کیونکہ جب تک آپ کا وقت نہیں ہوگا وہ ڈیتھ نہیں آئے گی. آپ جو مرضی کر لیں, جو وقت معین ہے وہ وہی آئے گا. پھر وہ جو پانی کا گڑا تھا وہ اس کی قبر تھی, جس نے اس نے ایونچولی اس نے اس کے اندر قبر میں جانا ہی ہے. اگر برا ہے تو وہ جہنم, اگر اس کے اعمال برے ہیں تو وہ جہنم کا گڑا بن جائے گی, اگر اچھا ہے تو وہ جنت کا ایک باغ بن جائے گی. اور رسی جو ہے وہ اس کی زندگی ہے, اور جو کالا اور سفید چوہا ہے وہ دن اور رات ہے. آپ دیکھیں کہ دن اور رات اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم 1999 میں تھے تو مجھے 2000 لکھنا بڑا مشکل لگ رہا تھا یار, عادت پڑی ہوئی 1991. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت 2023 پہنچ گئے, کیسے تیزی سے وقت گزر رہا ہے. اور یہ امام غزالی نے دنیا کو ایکسپلین کیا. دنیا کی حقیقت تو یہ ہے, دنیا متاع الغرور ہے. یہ انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے اور لگتا ہے بس دنیا دنیا یہی دنیا اور میں نے اسی دنیا میں رہنا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. ایکچولی انسان نہ بھولنے والی مٹی سے بنا ہے, اور کہتے ہیں جب بھولنے کا ڈر ہو تو آپ ریمائنڈر لگا لیں. جیسے آپ الارم لگا لیتے نا کہ میں نے سحری ہے, میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے. تو اگر ہم بھول جاتے ہیں تو پھر وہ ریمائنڈر کیا ہے؟ ریمائنڈر اللہ کا ذکر ہے. اپنا ذکر کے ساتھ, اپنے اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں. انسان کو ایکچولی جس چیز سے روکا جاتا ہے اس کا حریص بن جاتا ہے. تو زندگی جیسے ہم نے پڑھی تنگ ہے, معیشت تنگ ہے, اس کی وجہ قرآن سے دوری ہے. آپ دیکھتے ہیں رزق میں تنگی آ جاتی ہے, گھر میں تنگی آ جاتی ہے, سکون کی کمی آ جاتی ہے. واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب سے منہ موڑ لیا ہے اور وقت کو ضائع کرنا شروع کر دیا. پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا, پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے کھیل کود میں ہی سنتے ہیں. ان کے دل بالکل غافل ہیں. ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ تم ہی جیسا انسان ہے, پھر کیا وجہ ہے کہ تم آنکھوں دے کر جادو میں آ جاتے ہو. پیغمبر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین اور آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے, وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی کہ قریش مکہ جو تھے نا, اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کہتے ہیں یہ تو جادوگر ہے, یہ تو کچھ ایسی باتیں کر رہا ہے. آیت نمبر 5. اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں یہ قرآن پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے, بلکہ اس نے خود اسے گھڑ لیا ہے. یہ کہتے تھے اس کی تسلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے, بلکہ یہ شاعر ہے. آگے بلیم کرتے تھے کہ یہ شاعر ہے, جادوگر ہے, یہ خود ہی اس گھر لایا ہے, ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لاتا جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے. ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھی, تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وہی اتارتے تھے. بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو. ہم نے انہیں ایسے جتھے سے بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں, وہ اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے, انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی, اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا. یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارے لیے ذکر ہے, کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ اللہ کا شکوہ ہے, بڑے پیار سے اللہ شکوہ کر رہے ہیں. پوچھیں آپ کے گھر میں کتنے قرآن ہیں؟ ابھی میں پوچھوں تو سب کہیں جی میرے پاس 8 ہے, کہیں 10, لیکن مجھے تو اتنا کلیکشن کا شوق ہے, میرے پاس تو ایک گولڈن قرآن ہے. کوئی فلانا کچھ کہے گا. اور اسی طرح جب ہم مسجد نبی میں جاتے ہیں اور وہاں کا جو ان کا قرآن کا وہ ایک ماشاءاللہ میوزیم سا جو ہے جس میں قرآن کے بڑے نسخے موجود ہیں, تو کتنی ایک دیکھ دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. لیکن اس کو سمجھنا چاہیے. قرآن کے 5 حق ہیں, آلویز ریمبر. میں بار بار ریپیٹ کروں گی, آپ نے بار بار یاد رکھنا ہے. اس پر ایمان لانا, اس کی تلاوت کرنا تجوید اور ترتیل کے ساتھ. تیسرا اس کو غور و فکر کرنا, اس کو سمجھنا. چوتھا اس پہ عمل کرنا. اور 5واں اللہ کی اس کلام کو اللہ کے بندوں تک آگے پہنچائیں. آج آپ نے جو کچھ پڑھا سیکھا ہے, یہ جو میں نے امام غزالی کی مثال بیان کی, اپنے بچوں کے ساتھ سب ڈسکس کریں. دین کو موضوع بحث بنائیں بجائے فیشن اور سیلز اور عید کا کیا سوٹ بنائیں. وہ بھی ساتھ ساتھ کریں لیکن دین کو بھی اپنا موضوع بنائیں گفتگو کا. پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے, انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی, اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا. یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارے لیے ذکر ہے, پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے. بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جو ظالم تھی, اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا. جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اسے بھاگنے. بھاگ دوڑ نہ کرو, جہاں تمہیں آسودگی دی گئی ہے وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف چلے جاؤ. تم سے سوال تو کر لیا جائے. کہنے لگے ہائے ہماری خرابی, بے شک ہم ظالم تھے. پھر تو ان کا یہی قول رہا, یہاں تک ہم نے انہیں جڑے
जड़े कुटे कटे हुए खेत और बुझी पड़ी आग की तरह कर दिया। हमने आसमान और जमीन उनके दरमियान की चीजों को तंज और मजाक खेलते हुए नहीं बनाया। अगर हम यूं ही खेल तमाशे का इरादा करते तो इसे अपने पास ही से बना लेते, लेकिन हम करने वाले ही नहीं, बल्कि हम सच को झूठ पर फेंक मारते हैं। बस सच झूठ का तोड़ होता है, वो उस वक्त नाबूद हो जाता है। तुम जो बातें बनाते हो वो तुम्हारे लिए बाइस खराबी है। वो जो कहते हैं ना बिग बैंग, कायनात ऐसी धमाके से एटम जो था वो आपस में टकराया और कायनात वजूद में आ गई। इतनी ऑर्गेनाइज्ड कयामत एक हादसा का शक्ल होता है, सोचो तो सही। तो अब हम देखते हैं, तो तख्लीक कायनात का एक मकसद ये भी है कि हक और बातिल में जो लड़ाई चल रही है उसमें खैर की जीत हो, शर की हार हो। हम हक को गालिब कर लें, बातिल को मगलूब कर लें, ठीक है जी, सच को जिता लें, झूठ को हरा दें। तुम जो बातें बनाते हो वो तुम्हारे लिए बाइस खराबी है। आयत नंबर 19, आसमान और जमीन में जो है उसी अल्लाह का है, जो इसके पास है वो इसकी इबादत से ना सरकशी करते ना थकते हैं। वो दिन रात तस्बीह बयान करते हैं और जरा सी सुस्ती नहीं करते। क्या इन लोगों ने जमीन की मखलूकात में से इन्हें जिन्हें माबूद बना रखा है वो जिंदा कर देते हैं? अगर आसमान और जमीन में सवाए अल्लाह ताला के और भी माबूद होते तो ये दोनों धर्म भरम हो जाते। बस अल्लाह ताला अर्श का रब हर उस वसफ से पाक है जो ये मुशरिक बयान करते हैं। वो अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाबदेह नहीं, सब उसके आगे जवाबदेह है, यानी कि हम आंसरेबल हैं। आप देखें इतनी ऑर्गेनाइज कायनात। मेरा 24, कि इन लोगों ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना रखे हैं। इनसे कह दो लाओ अपनी दलील पेश करो, ये है मेरे साथ वालों की किताब, मुझसे अगलों की दलील। बात ये है कि इनमें के अक्सर लोग हक को नहीं जानते, इसी वजह से मुंह मोड़े हुए हैं। तो उससे पहले भी जो रसूल हमने भेजे इसकी तरफ यही वही नाजिल फरमाई कि मेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, बस तुम सब मेरी इबादत करो। मुशरिक लोग कहते हैं कि रहमान की औलाद है। गलत, गलत है, इसकी जात पाक है, बल्कि वो सब उसके बाइज्जत बंदे हैं। किसी बात में अल्लाह पर पेशदस्ती नहीं करते, बल्कि उसके फरमान पे कारबंद हैं। वो इनके आगे पीछे के तमाम अमूर से वाकिफ है और वो किसी भी सिफारिश नहीं करता बजुज उनके जिनसे अल्लाह खुश हो। वो तो खुद हैबत इलाही से लर्जा और तरसा है। इनमें से अगर कोई भी कह दे कि अल्लाह के सिवा में लायक इबादत हो तो हम इसे दोज़ख की सजा दें। हम जालिमों को इसी तरह सजा देते हैं। अल्लाह की जात तमाम कमजोरियों कोताहियों से पाक। क्या काफिरों लोगों ने नहीं ये नहीं देखा कि आसमान जमीन बाहम मिले जुले थे, हमने इन्हें जुदा किया, हर जिंदा चीज को हमने पानी से पैदा किया। क्या ये लोग फिर भी ईमान नहीं लेते? अब इस आयत को और बहुत सी आयतें जो साइंस को चैलेंज करती हैं। देखिए जमीन और आसमान अलग अलग चीजें। देखते हैं हम, जमीन एक डिफरेंट है, आसमान अलग है, कोई पिलर नहीं है, लेकिन ये दोनों इकट्ठे हैं, लेकिन अलग अलग हैं। इनको किस तरतीब से फाड़ा और फिर अल्लाह ताला ने इनके काम बताए। अब आप देखें, जैसे वो मैं अक्सर कहती हूँ कि कायनात, वो कहते हैं कि जी एक सुपर एटम था, वो फटा। तो मुझे बताएं कि एटम के अंदर भी जो कुव्वत आई जिससे वो फट गया, जिससे आप कहते हैं गैलेक्सीज और सितारे वजूद में आ गए, वो खुद ब खुद वजूद में आ गए। तो आप ये देखते हैं कि जैसे हमने सूरह दुखान में देखा कि ये दुनिया जो थी वो ये एक धुआं धुआं थी, गैसेस थी। तो ये अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को कहा जाता है जौजैन बनाया। हम आहंगी जमीन को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है? आसमान से पानी आया। यानी कि जमीन और आसमान जो अल्लाह ताला ने बनाए, इकट्ठे भी बनाए और जुदा जुदा भी बनाए, और ये एक दूसरे में हार्मोनाइज्ड हैं। हम आहंगी हैं इनके अंदर, एक दूसरे की हेल्पफुल हैं, एक कॉपरेशन करते हैं। जमीन भी और आसमान भी एक दूसरे की ग्रोथ के लिए। और हर जिंदा चीज को हमने पानी से पैदा किया। आप देखते हैं हर चीज, आप देखें ये पत्ते वत्ते तो साइटोप्लाज्म से बने होते हैं। फिर आप देखते हैं कि आप देखें कि हर चीज की जो पैदाइश है वो उसमें जो है, हम इंसान को देख लें, इसमें हम 70% पानी है। अब आप देखें कि स्पेस में अगर और फिर आप ये देखें कि हर जानदार के अंदर भी जो है पानी है। पानी जिंदा रहने के लिए बड़ा जरूरी है। पानी का जो फॉर्मूला है H2O, यानी कि दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन। अब आप एक हाइड्रोजन को भी आप जो आप एटम देखते हैं, उस एटम के अंदर भी आप देखते हैं हरकत होती रहती है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की। न्यूक्लियस होता है उसके दरमियान में। अब इतना अल्लाह के हर चीज कायनात की टोटल एक वाइब्रेशन में है, चल रही है, हरकत कर रही है, मूवमेंट में है। अल्लाह ताला ने उनको उनकी राहें सुझाई हुई है और हर वो चीज अपना अपना काम कर रही है। और आप देखिए
کہ اسپیس میں اگر جیسے ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ آکسیجن نہیں ہوتی. زمین پہ اللہ تعالیٰ نے ایک آکسیجن کی پراپر لیول رکھا ہوا ہے کہ جو ہمارے سانس لینے کے لیے ریسپریشن کے لیے ضروری ہے. وہاں پہ جائیں تو وہ آپ کو پتہ ہے اگر آکسیجن از دیٹ مچ نیسسری کہ اگر آکسیجن نہ ملے تو آپ کے اندر کلوٹنگ بننا شروع ہو جائے اور انسان آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو جائے. اب یہ جو آج کل کے جو سائنٹسٹ ہیں یہ جو چیزیں بنا رہے ہیں ایٹم بمس بنا رہے ہیں پر وہ کیا چیز بنا رہے ہیں, وہ یہی چیز بنا رہے ہیں. ان کے لیے مٹیریل امپورٹنٹ ہے, ایم سوری ٹو سے. وہ کیا کریں, وہ ایٹم بم بناتے ہیں, ایسی چیز بنا رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا ایٹم بم بنائے کہ جب ہم نے کسی دنیا کو کسی جگہ کو نیست و نابود کرنا ہے تو وہاں سے ہم وہاں کی آکسیجن ساری غائب کر لیں یا کوئی ایسی گیس وہاں پہ ڈال دیں کہ سب انسان مر جائیں اور انفراسٹرکچر جو ہے یعنی کہ وہ جو روڈز اور ڈیمز اور گھر ہیں وہ برقرار رہیں. اور یہ چیزیں ہم نے قوم عاد اور سمود میں بھی دیکھی کہ کیا تھا کہ ان کے گھر چٹانوں پہ بڑے میں ویسے کے ویسے تھے اور اندر ان کی لاشیں پڑی ہوئی. تو بہرحال بہت کچھ ہے اس پہ چیزیں بات کریں. سورہ ہجر میں آتا ہے کہ ہم نے ان آسمانوں کو ہر شیطان مردود سے بھی حفاظت کی, یعنی کہ زمین کے لیے محفوظ چھت ہے اور پھر زمین پہ گرنے سے روکا گیا ہے. یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ارتھ کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے بوائل انڈا کبھی دیکھا آپ لوگوں نے, بوائل انڈے کو جب آپ بوائل کر کے جب اس کی چھلکا اتارتے تو ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے جس کو ہم وہ جھلی سی نہیں ہوتی اور پھر جھلی اتارتے تو اندر سے انڈا نکلتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایگ کی پروٹیکشن کے لیے بھی ایک جھلی رکھی ہوئی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ارتھ کی پروٹیکشن کے لیے اوزون لیئر رکھی ہوئی ہے جو, اور وہ اوزون لیئر یہ ہے کہ اس وجہ سے اتنی گلیکسیز, اتنے مارس اور آپ کے جوپیٹر اور اتنے سٹارز ہیں وہ کوئی ایک دوسرے کی راہ میں نہیں آتے اور کوئی آپ کے اوپر گرتے نہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ چھت بنائی, محفوظ زمین بنائی اور اس میں راستے بنائے تاکہ لوگ اس میں سے رزق حاصل کریں, اس میں پہاڑ بنائے تاکہ زمین میں ٹھہراؤ پیدا ہو. آگے چلتے ہیں, پھر بھی ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے پوچھ رہے ہیں. اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دی تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے, ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں. آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے بنایا. اب یہ قیامت ہی کے قرب قیامت نہیں, جہاں تک میرا خیال ہے, جیسے ریسرچ کہتی ہے کہ جب بہت زیادہ پولوشن ہو جاتی ہے, جیسے اسموک بہت ہو رہا تھا, تو کہتے ہیں کہ جو آپ کی جو اوزون لیئر ہے وہ کمزور ہو جائے گی, اس میں دراڑ ہو جائے گا, اس میں وہ پھٹنا شروع ہو جائے گی. تو یہ ایک میڈیکلی ایک سائنسی ریزن بن جائے گا وہ قیامت آنے کا, جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ تمام چیزیں دھرم بھرم ہو جائیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی اسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے, لیکن لوگ اس کے قدرت کے نمونوں پہ دھیان ہی نہیں دھرتے. دیکھے تو صحیح, غور و فکر. آپ کو پتا ہے آپ صرف جہاں بیٹھی ہوئی نا صرف اپنے ہاتھ کو دیکھیں, اس پہ غور و فکر, اس پہ اللہ ثواب دیں گے. انگلیوں کو ہلائیں, آئے اللہ تیرا شکر میری انگلیاں بینڈ ہو جاتی ہیں. کئی لوگ تھے, میری پھوپھو تھی, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, وہ ان کی کچھ آرتھرائٹس کچھ ایسا ہو گیا تھا, کچھ کی سٹرن ہو گئی تھی, ان کی انگلیاں اسٹریٹ ہو گئی تھی, وہ ہلتی نہیں تھی, وہ ہولڈ نہیں کر پاتی تھی. اللہ کا شکر کریں, یہ بھی نشانیوں میں سے ہے نا اللہ کی. یہ میں اور آپ جو ذات انسان بیٹھا ہوا ہے, ہم اپنی گردن گھما سکتے ہیں, گھٹنوں کو بینڈ کر سکتے ہیں, کمر کو جھکا سکتے ہیں, آنکھیں بلنک کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی انسان ناشکر ہے. وہ اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا, ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے آسمان میں تیرتا پھرتا ہے. بہت ڈیٹیل ہوگی, آگے چلتی ہوں. آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی. کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ کیا خیال ہے, کوئی بندہ اٹرنل ہوتا ہے؟ ہر جاندار چیز, ہر جاندار موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت. ہم بطریقے امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں مقصد بیان کر دیا کہ ہم سب کی ایک اسپیسیفک لائف سپین ہے. اور پھر کیا ہے, اللہ کے پاس لوٹنا ہے کہ جو میں نے زندگی میں کیا, یہ کیا کیا, اچھا کیا برا کیا, ہم نے اللہ کو آنسربل ہونا ہے, ہم اکاؤنٹیبل ہیں. یہ منکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں, کیا یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے اور خود ہی رحمان کی یاد سے بالکل ہی منکر ہے. انسان جلد باز مخلوق ہے, میں تمہیں اپنی نشانی ابھی بھی دکھاؤں گا, تم مجھ سے جلدی نہ کرو. انسان کے اندر ہے جلد بازی, ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. اچھا یہ بیماری, ایک دن وہ اینٹی بایوٹک کا پورا کورس, نہیں یار ایک دم ہی مل جائے, فٹافٹ میں وہ لے لوں. تو بہرحال انسان جلد باز ہے, فوراً کہتے ہیں
کہ اگر سچے ہو تو بتاؤ کہ وعدہ کب ہے. کاش یہ کافر جانتا کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکتے ہیں اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. ہاں ہاں، وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی، انہیں ہکا بکا کر دے گی، پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے، نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے. تو اس سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا، پھر ہنسی کرنے والوں کو ہی اسی چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے. ان سے پوچھیے کہ رحمان سے دن اور رات ہماری حفاظت کون کرتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں. کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا، نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے سر و سامان دیے یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی. یعنی کہ ہمارے آباء و اجداد عیش و راحت میں جنہوں نے زندگیاں گزاری، یہ چند روزہ زندگی کا آرام یہ اللہ کی مہلت کے اصول مہلت کا ایک حصہ ہے. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اب کیا وہی غالب ہیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کفر کے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہے، اسلام کا غلبہ بڑھ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ساتھ آگاہ کر رہا ہوں، مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیا جائے. اگر انہیں رب کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں گے، ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گنہگار تھے. قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پہ کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، ہم کافی ہیں حساب لینے والے. اب یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ جو اسکیل ترازو ہوگا وہ بڑا ڈیجیٹل ہوگا، جیسے آج کل ہمارے ڈیجیٹل اسکیلز ہوتے ہیں نا، ایک تو پرانے زمانے کے اسکیل ہوتے تھے، بہرحال وہ بھی بہت اچھے تھے، لیکن اب جو ہم ڈیجیٹل ہے جس میں پوائنٹ پوائنٹ بھی ہمارا پتہ چل جاتا ہے، یار میرا وزن 66.7 فلانا فلانا اتنا ہے، ہو گیا ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جب ایک ہیلیم گیس یعنی کہ جو ہماری سب سے ہلکی گیس ہے اس کا وزن کر سکتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ انسانوں کا وزن نہیں کرے گا؟ تو اس میں بہت اسکالرس کہتے ہیں کہ اس میں آپ کے جو اعمال ہیں ان کو ایک فزیکل ویٹ دیا جائے گا، اور باقاعدہ آپ کے جو رجسٹر ہیں کرامن کاتبین کے وہ تولے جائیں گے. تو بہرحال بہت کچھ ہے. اور پھر کہتے ہیں احادیث میں آتا ہے کہ ہمارے جو نیک اعمال ہیں ان کو بھی ایک پراپر ویٹیج ملے گی، بہت ان کے اخلاص جس نیت سے وہ نیک عمل ہوا ہوگا. کہتے ہیں کہ صاحب قرآن کے لیے قرآن ایک خوش شکل نوجوان کی شکل میں آئے گا، وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں قرآن ہوں جسے تو راتوں کو قیام اللیل میں بیدار ہو کے دن کو پیاسا رہ کے پڑھا کرتا تھا. یہ وہ اجر ہے. آپ کو پتہ ہے جیسے میں اکثر کہتی ہوں انسان قبر میں کفن کے چادروں کے ساتھ جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ انسان ایک قرآن پڑھنے والا ہوگا تو اسی طرح مومن کی قبر میں عمل صالحہ ایک خوش رنگ اور معطر نوجوان کی شکل میں آئے گا، اور کافر و منافق کے پاس اس کے برعکس شکل میں آئے گا. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر میں کمپنی ہو جہاں ہم اکیلے ہوں گے تو اعمال صالحہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رتی بھر، یعنی کہ اتنا اللہ کا ایکوریٹ حساب ہوگا کہ مائکرو کوئی چھوٹا وزن ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ بھی سامنے لے آئے گا. یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلے کرنے والی نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے واضح و نصیحت والی کتاب عطا فرمائی، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دے کے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کامتے رہتے ہیں. متقین کی خصوصیات ہے کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ نصیحت و برکت والا قرآن بھی ہم ہی نے نازل فرمایا ہے کہ پھر بھی تم اس کے منکر ہو. یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی، ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ سے اپنی قوم سے کہا تھا یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو. سب نے جواب دیا ہم نے بیٹھے ہو کیا ہیں سب نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا. آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے. کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہوئے، یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا. میں تو اس بات کا گواہ اور قائل ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹھ پھیر کے چل دو گے ایک چال چلوں گا. بس اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ سب اس کی طرف ہی لوٹے. کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ کہ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے. اب یہ وہ واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جن کا پیشہ بت بنا کر بتوں کو بیچنا تھا. اور اس لیے جب وہ اور اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کو چن لیتے ہیں تو ان کو بچپن سے چن لیتے ہیں نا، تو ان کے اندر آگاہی تھی، ان کے اندر معرفت تھی. کہتے تھے یہ کیسا خدا، یہ کیسے یہ اس کو بت کو خدا مانتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور ان سے نفع نقصان خود طلب کرتے ہیں.
تو کہتے ہیں کہ ان دنوں ایک میلہ ہوا کرتا تھا، تو وہ سب لوگ اس میلے میں جایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اپنا انہوں نے کوئی ایکسکیوز بنائی کہ انی سقیم، کہ میں کچھ بیمار ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا، تو آپ لوگ جائیں۔ تو جب وہ چلے گئے تو انہوں نے ان کے تمام بتوں کو توڑ کے سوائے بڑے بت کے، وہ جو کلہاڑا تھا اس بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ آیت نمبر 60 بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ سب نے کہا اچھا، اسے مجمع میں لوگوں کے نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھے۔ کہنے لگے اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب دیا بلکہ اس کا کام ان کے بڑے نے کیا ہے، تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہو۔ یعنی کہ کتنی خوبصورت آرگومنٹ دی کہ بھئی تم لوگوں نے بنایا ہے نا، وہ بڑے بدھ کے ہاتھ میں وہ کلہاڑا پڑا ہے، جو اس سے پوچھ لو اگر وہ بولتا ہے۔ بس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو کر کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔ پھر اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو تجھے بھی معلوم ہے یہ بولنے چالنے والے نہیں۔ اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکے نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کہ تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا بھی ہے۔ ہم نے فرمایا اب یہاں پہ ایک دعا آتی ہے، کل نہ یا نارقونی بردن و سلامن علی ابراہیم، یہ بخار اور بلڈ پریشر وغیرہ کی دعا ہے کہ یہ کہنے لگے، ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ اب دیکھیں کانا امہ، ایک شخص نے پوری ایک امت کا کام کیا، اور آج ہم ساری امت مل کر وہ کام نہیں کر سکتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی اللہ کا گھر بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی ہجرت ہی شام فلسطین کی زمین پہ تھی، جہاں پہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اور کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے کہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی 3 جھوٹ بولے تھے، اور جس کو اسکالرز کہتے ہیں یہ جھوٹ نہیں تھے، یہ توریہ تھا، یعنی کہ مخالف کے سامنے ایسی بات پیش کرنا جس میں وہ مغالطے میں پڑ جائے تو اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جب ان کو سب پتا چل گیا اور جب انہوں نے دیکھا کہ بڑی آرگومنٹ سے ان کو سمجھایا، تو جب ان کو یہ آرگومنٹ کا جواب سمجھ نہیں آیا کہ واقعی ہم کیا جواب دیں کہ یہ بولتے کیوں نہیں ہے، ہمیں نفع نقصان کیوں نہیں بتا سکتے، تو انہوں نے کہا اس کو چلو آگ میں پھینک دو۔ کہتے ہیں آگ کا الاؤ بہت بڑا انہوں نے بنایا، اس کی اتنی انٹینسٹی تھی کہ ان کو، جس کو کہتے ہیں نا وہ ایک گلیل کے ساتھ کسی توپ کے ساتھ ان کو حضرت ابراہیم کو اس کے اندر پھینکا گیا، کہ اتنی انٹینسٹی تھی کہ اس کے پاس بھی آیا نہیں جا سکتا تھا۔ تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ کے اندر پھینکا تو اللہ دعائی کہ ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا، یعنی کہ سلامتی والی اور ٹھنڈی بن جا۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ آپ وہاں پہ تھے۔ اور ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم سے آپ زندگی کا بہترین ٹائم کیا تھا؟ کہتے وہ ٹائم تھا جب میں آگ کے اندر تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے آگ کا کام کیا تھا؟ جلانا۔ آپ دیکھیں اس کی فزیکل پراپرٹی کیا ہے؟ جلانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فزیکل پراپرٹی ہی چینج کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا ابراہیم کے لیے برد و سلامتی بن جا۔ اور اسکالرز کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی نہ فرماتا تو اس کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی۔ بہرحال یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی آگ گلو گلزار بن گئی۔ اور اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جو ہے پیغمبروں کو بچاتے ہیں، اپنے نبیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس سرزمین پہ اللہ تعالیٰ نے جو شام فلسطین کی زمین تھی بڑی برکتیں، مادی بھی اور روحانی ہر طرح کی برکتیں رکھی۔ آیت نمبر 70 گو انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کے اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت کر رکھی تھی، یعنی کہ ملک کے شام کے پاس، جہاں شادابی پھلوں اور نہروں کی کثرت تھی اور انبیاء کا مسکن تھا۔ ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اس پر مزید۔ یہ ہم بہت ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کو خوشخبری دے کے فرشتوں کو بھیجا تھا کہ حضرت سارہ سے ان کو حضرت اسحاق اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نوازیں گے، اور ہر ایک کو ہم نے صالحہ بنایا، یعنی کہ ایک اور دعا جو ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیشہ اپنی اولاد جب مانگے تو صالحہ اولاد کی دعا مانگا کریں۔ ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا اور ہمارے حکم سے لوگوں کی راہبری کرے۔ ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وہی تلقین کی، اور سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ ہم نے لوط کو بھی حکم
اور علم دیا اور اسے بستی سے نجات دی جہاں جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور تھے بھی وہ بدترین گنہگار. ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا. یہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے حضرت لوط کا واقعہ بھی پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم پر ایمان لانے والے تھے اور ان کے ساتھ عراق سے ہجرت کر کے شام کے جانے والوں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم، حکمت اور نبوت سے نوازا تھا. اور جس علاقے میں نبی بنا کے گئے تھے اس کو صدوم امورا یا صدوم کہا جاتا ہے، اور یہ فلسطین کے بحیرہ مردار سے اردن کی طرف ایک شاداب علاقہ تھا. اور آیت نمبر 75 ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا. آیت نمبر 76 نوح کی اس وقت کو یاد کیجئے، بار بار اب واقعات ریپیٹ ہو رہے ہیں، جبکہ اس نے اپنے پہلی دعا کی کہ ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی، اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ان کے مقابلے میں ہم نے ان کی مدد کی، یقیناً وہ برے لوگ تھے. بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا. اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چک گئیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے. ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا. ہاں، ہر ایک کو ہم نے حکم و علم دے رکھا ہے. اور داؤد کتابیں ہم نے پہاڑ کر دیے جو تسبیح کرتے تھے، اور پرند بھی ہم کرنے والے ہی تھے. ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے زر سے تمہارا بچاؤ ہو. اور کیا اب بھی تم شکر گزار بنو گے؟ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں. اور اس طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے. ان کے نگہبان ہم ہی تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ حضرت سلیمان کی جو خاص اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز جو بخشا ہوا تھا، آیت 78 میں ایک مقدمے کی طرف اشارہ ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا تھا، لیکن اس مقدمے کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی تھی. اور بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ کچھ یوں تھا کہ ایک شخص کے کھیت میں دوسرے شخص کی بکریاں رات کے وقت گھس گئی اور کھیت کو برباد کر گئی. چنانچہ اس کا مقدمہ کا جو فیصلہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی روح سے بکریاں اس شخص کو دے دی جائیں جس کا کھیت برباد ہوا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ابھی کمسن تھے، انہوں نے اختلاف کیا اور اپنی رائے پیش کی جو زیادہ درست اور قرین عدل کے قریب تھی. اور انہوں نے کیا کہا کہ یہ تب تک رکھے جب تک کہ یہ بکریاں تب تک رکھے جب تک اس کا جو نقصان ہے وہ پورا نہ ہو جائے. جب نقصان پورا ہو جائے تو یہ بکریاں واپس کر دی جائیں. تو یہاں سے ایک پتہ چلتا ہے کہ سم ٹائمز والدین جو ہو، بچے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوتا ہے حکمت سے. کبھی سم ٹائم بچے بہت اچھا مشورہ دے دیتے ہیں تو بچوں کی بات سننی چاہیے. تو یہاں پہ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اس تکبر میں مبتلا نہیں رہے. اور حضرت داؤد جو تھے ایک حکمران تھے، پیغمبر ہونے کے باوجود اپنے فیصلوں میں اتنے محتاط تھے اور اپنی اجتہاد کی کمزوری پر اپنے کم عمر فرزند کی طرف متوجہ ہوئے اور فوراً اپنا فیصلہ واپس لیا. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا فرزند عطا فرمایا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹی ہی سی عمر میں قوت فیصلہ ڈیسیجن پاور دی ہوئی تھی، اور دونوں حکمرانی کے منصب کی ذمہ داری میں اتنے محتاط رہتے تھے اور غیر جانب بردار رہتے تھے. تو یہاں پہ ایک تو وہ واقعہ بتایا جا رہا ہے. فی الحال بات یہ ہے کہ جو بہترین عدل کے قریب فیصلہ ہو تو وہ اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سریلی آواز نوازی ہوئی تھی، پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کی درویشی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک طرف تو ان کو تخت حکومت پہ بٹھایا ہوا تھا، وہ امن اور امان بھی قائم کرتے تھے، اور دوسرا یہ حال تھا کہ راتوں کو پہاڑوں میں نکل جاتے تھے اور ان کے حمد و تسبیح کے جو تھی ان کے ساتھ ان کے پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ کرتے تھے، اور سب چرند پرند اکٹھے ہو کے ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام خوش الحانی میں ان کی جو تھی ان کی دعائیں جو ہیں بڑی مشہور تھیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے اور اچھا سوری حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک اور جو تھی کوالٹی تھی کہ ہسٹوریکل طریقے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 1000 سال قبل مسیح زرع کا استعمال جو تھا قوموں میں دکھائی نہیں دیتا تھا، اور اس کے بعد خود کا استعمال شروع ہوا اور بہت سی دوسری چیزیں بھی. لیکن سکندر اعظم کے بعد میں یونانی ایرانی جو تھے آہن پوش جو تھے وہ ہو گئے تھے. تو آیت نمبر 80 میں حضرت داؤد علیہ السلام نے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں یہ دیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں جو میٹل تھا وہ جو تھا وہ پگھل جاتا تھا. ذرا سازی کو ہنر سکھایا گیا تھا. اور
اور 1200 سال پہلے زمانے میں جو تھی وہ اسٹون ایج جو تھی وہ شروع ہو گئی تھی. تو یہ چیز تھی. اور پھر حضرت سلیمان کے ہم تھوڑے سے واقعات دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہوا جو تھی ان کے لیے مسخر کر دی گئی ہوئی تھی. آپ ہوا کو جس طرح حکم دیتے تھے ہوا وہیں پہ چلی جاتی تھی. اور کہتے ہیں اکثر مقامات کا سفر 1 مہینے کی رات تک آسانی سے کیا جا سکتا تھا. اور بڑے بڑے بادبانی جہاز چلتے تھے. سمندر کی ہوائیں ان کے لیے جو تھی ان کی چلنے میں ان کی مدد کرتی تھیں. بہرحال کہتے ہیں کہ عہد قدیم میں حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے طاقتور بحری بیڑے بنائے اور مغربی جزائر اور ہندوستان تک جو تھا ایک منظم آمد و رفت کا سلسلہ جو تھا وہ شروع کیا تھا. اور کہتے ہیں کہ شیاطین بھی ان کے بس میں تھے اور باقاعدہ آپ نے انسانوں کی، جنوں کی، پرندوں کی فوج تیار کی ہوئی تھی جو ان کی زیر نگی تھے اور تابع فرمان تھے اور ان سے طرح طرح کے کام لیا کرتے تھے. اب آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ان کے خاص طور پہ دعا مانگنے کا جو ہے ذکر ہے. اور انہوں نے ان انبیاء نے صبر کی بہترین مثالیں کی. اور یہاں پہ ہم حضرت ایوب کا ذکر جو ہے آیت نمبر 83 میں ابھی ہم پڑھیں گے. کہتے ہیں کہ آپ کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں. 7,000 بھیڑیں تھیں، 3,000 اونٹ تھے، 1,000 بیل تھے اور 500 گدھے تھے. اس کے علاوہ بہترین بے شمار نوکر چاکر تھے. اور لیکن جب ان کے پاس آزمائش آئی، آپ بادشاہ تھے، آپ کی بادشاہت ختم ہو گئی، آپ کی تمام چیزیں، نوکر چوکر، سب اولاد سب مر گئی، سب ختم ہو گیا. اور ان حالات میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پہ کلمہ صبر اور شکر کے علاوہ کچھ نہ نکلا. سجدے میں گر گیا اور کہا میں ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا، دنیا سے برہنہ ہی جاؤں گا. جو اللہ نے مجھے دیا وہ واپس لے لیا اور اسی کے نام کی ساری پاکیاں ہیں. سب کچھ جا چکا تو صرف جسم کی تندرستی باقی رہ گئی. اور پھر اس نے بھی جواب دے دیا اور کہتے ہیں کہ جسم بھی جو تھا اس میں پھوڑے نکل آئے. اور پھر کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ان کی مصیبتیں، ان کی حالت بگڑتی گئی، ان کی روح کا یقین، دل کا صبر اور زبان میں شکر بڑھتا گیا. اور بہرحال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا جو ہے صبر جو ہے بہت زیادہ مشہور ہے. کہ وہ پہلے کہتے تھے کہ پہلے میرے پاس بادشاہت تھی، سب کچھ تھا، تو اللہ تعالیٰ میں اتنی عبادت نہیں کر سکتا. اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، تو اب میں اللہ تعالیٰ زیادہ اچھی طریقے سے آپ کی عبادت کر سکتا ہوں. بہرحال آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 83. ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب یہ دعا ہے، ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. انہوں نے دعا کی تھی تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا. ان کے اہل و عیال عطا فرمایا، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالقفل یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیے، سب لوگ نیک تھے. اور مچھلی والے حضرت یونس کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بلاخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے کہ الہی، یہ بھی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انہوں نے دعا کی کہ الہی تیری سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہوں گا. تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دی اور امام ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے. ہم نے سورہ یونس میں بھی ان کا واقعہ سارا حضرت یونس کا پڑھا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام جب ان کو پتا چلا کہ ان کی قوم پہ عذاب آئے گا تو اللہ کے حکم کے بغیر ہی ڈس اپوائنٹ ہو کے اس جگہ سے نکلے. اور وہ ایک سمندر پہ تھے، ایک کشتی میں سوار ہوئے، وہاں پہ وہ جو تھی کشتی الٹ گئی اور ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا. تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام متعدد اندھیروں میں گر گئے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا اور پھر غم کا اندھیرا. اور کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو پڑھا، آپ نے بڑے یقین کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک دفعہ کہتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ یقین کے ساتھ پڑھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو تھا مچھلی نے آپ کو کنارے پہ اگل دیا اور آپ اتنے نحیف و نزار ہو چکے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایک کدو کی بیل بھی آپ کے ساتھ آپ کے پاس جو تھی وہ کر دی، جس سے آپ اپنے آپ کو اندر توانائی اور انرجی لیتے تھے. اور بہرحال کہتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں نا 1.25 دفعہ پڑھنا، یہ تمام چیز یہ کوئی میں نے تو نہیں سنت میں سنا، سنت میں ہے کہ 41 دفعہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے اول اور آخر درود کے ساتھ. پھر آگے ہم چلتے ہیں. اور ذکریہ کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی تھی، بڑی خوبصورت دعا ہے جو
लोग औलाद मांग रहे हैं, अल्लाह ताला उनको औलाद सालिया औलाद फरमाए, औलाद सालिया नवाजे। रब्बे ला तजरनी फर्दन व अंता खैरुल वारिसीन, बहुत प्यारी दुआ है। ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तन्हा ना छोड़, तू सबसे बेहतर वारिस है। तो हमने इसकी दुआ कबूल की और उसे याहिया अता फरमाया और उनकी बीवी को उनके लिए दुरुस्त कर दिया। आपको पता है वो बांझ थी। तो ये अल्लाह ताला के लिए तमाम फिजिकल चीजें, अल्लाह ताला उनको तमाम को दुरुस्त जो है अल्लाह ताला कुन कहता है तो वो चीज हो जाती है। ये बुजुर्ग लोग नेक कामों की तरफ जल्दी करते थे और हमें लालच तमा और डर खौफ से पुकारते थे, हमारे सामने आजी करने वाले थे। और पाक दामन बीबी जिसने अपनी अस्मत की हिफाजत की, हमने इसके अंदर अपनी रूह से फूंक दी और खुद उन्हें उनके लड़के को तमाम जहान के लिए निशानी बना दिया। अब ये देखते हैं आप बार बार हजरत याहिया का और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो साथ साथ नाम आता है, उसकी वजह यही आती है कि अल्लाह ताला ने बताया सूरह मरियम में भी आपने देखा कि पहले हजरत याहिया की पैदाइश बताई, इनकी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश में स्कॉलर्स कहते हैं कुछ 6 माह का फर्क है। तो ये भी बताया कि हजरत याहिया भी तो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में पैदा हुए कि उनकी वालदा बांझ थी और एक ओल्ड एज का उम्र था जब इंसान पैदा करने की सलाहियत नहीं होती, तो अल्लाह ताला ने ये भी तो एक अनयूजुअल मिराकुलस बर्थ थी। तो इस पे कौन लोग कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला पैदाइश के हर तरीके पे कादिर है। ये तुम्हारी उम्मत है जो हकीकत में एक ही उम्मत है और तुम सबका परवरदिगार हूँ, बस तुम मेरी ही इबादत करो। मगर लोगों ने आपस में अपने दीन में फिरका बंदियां कर ली, सब के सब हमारी तरफ लौटने वाले हैं। फिर जो भी नेक अमल करें वो मोमिन भी हों तो इनकी कोशिश की कदर बेकदरी ना की जाएगी, हम तो उसके लिखने वाले हैं। हम जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया, इस पे लाजिम है कि वहां के लोग पलट कर नहीं आएंगे, यहाँ तक कि याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे, वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। अभी हमने सूरह कहफ में याजूज माजूज के बारे में पढ़ा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में क्यामत के करीब इनका ज़ुहूर होगा और ये इतनी तेजी और कसरत से हर तरफ फैल जाएंगे कि हर ऊंची जगह से दौड़ते हुए आते हुए महसूस होंगे और इनके फसाद और शरारतें इतनी होंगी कि अहले ईमान परेशान हो जाएंगे। हत्ता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अहले ईमान को लेके कोहे तूर पे पनाह गुज़ीन हो जाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बददुआ से ये हलाक हो जाएंगी। और कहते हैं कि इनकी लाशों से इस कदर स्मेल फैलेगी कि अल्लाह सुब्हाना ताला परिंदे भेजेंगे जो इनकी लाशों को उठा के समुंदर में फेंक देंगे और फिर एक जोरदार बारिश नाजिल फरमाएंगे जिससे सारी जमीन साफ हो जाएगी। और जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया उस पे लाजिम है कि वहां के लोग, अच्छा नहीं सॉरी हो गया, आयत नंबर 97, और सच्चा वादा करीब आ लगेगा। इस वक्त काफरों की निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी, हाय अफसोस हम इस हाल से गाफिल थे, बल्कि फिल वाकया हम कसूरवार थे। तुम और अल्लाह के सिवा जिन जिन को तुम इबादत करते हो सब दोजख का ईंधन बनोगे, तुम सब दोजख में जाने वाले हो। अगर ये सच्चा मबूद होते तो जहन्नम में दाखिल ना होते, सब के सब इसी में हमेशा रहने वाले हैं। वो वहां चला रहे होंगे, वहां कुछ भी ना सुन सकेंगे, अलबत्ता बेशक जिनके लिए हमारी तरफ से नेकी पहले ही ठहर चुकी है वो सब जहन्नम से दूर ही रखे जाएंगे, वो तो दोजख की आहट तक ना सुनेंगे, अपनी मन भाती चीजों में हमेशा रहने वाले होंगे। वो बड़ी घबराहट भी इन्हें गमगीन ना कर सकेगी और फरिश्ते इन्हें हाथों हाथ लेंगे। और यही तुम्हारा वो दिन है जिसका तुम वादा दिए जाते रहे, जिस दिन हम आसमान को यूं लपेट देंगे जैसे तोमार में औराक लपेट दिए जाते हैं। जैसे कि हमने अव्वल दफा पैदाइश की थी इसी तरह दोबारा करेंगे, ये हमारे जिम्मे वादा है और हम इसे जरूर करके ही रहेंगे। हम ज़बूर में पंदो नसीहत के बाद ये लिख चुके हैं कि जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे हैं ही होंगे। इबादत गुजार बंदों के लिए तो इसमें एक बड़ा पैगाम है, हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर ही भेजा है। कह दीजिए कि मेरे पास तो वही की जाती है, तुम सबका माबूद एक ही है, तो क्या तुम भी इसकी फरमाबरदारी करने वाले हो? फिर अगर ये मुंह मोड़ ले तो कह दीजिए मैंने तुम्हें यकसा तौर पे खबरदार कर दिया है, मुझे इल्म नहीं कि जिसका वादा तुमसे किया जा रहा है वो करीब है या दूर है। अलबत्ता अल्लाह ताला तो खुली और जाहिर बात को भी जानता है, जो तुम छुपाते हो उसे भी जानता है, मुझे इसका भी इल्म नहीं। मुमकिन है तुम्हारी आजमाइश हो, एक मुकर्ररा वक्त तक का फायदा पहुंचाना हो। खुद नबी ने कहा, ए रब इंसाफ के साथ फैसला फरमा, हमारा रब मेहरबान है जिससे मदद तलब की जाती है उन बातों पे जो तुम बयान करते हो। एक हदीस में आता है कि मैं रहमत मुजस्सम बनकर आया हूँ जो अल्लाह की तरफ से अहले जहान के लिए एक हदिया है। सूरह हज शुरू हो जाती है। इसकी मक्की और मदनी होने में इख्तलाफ है और कहते हैं इसका कुछ हिस्सा मक्की था और कुछ मदनी था। और ये कुरान करीम की वाहिद सूरत है जिसमें 2 सजदे हैं। यहाँ पे है ना कि एक मुकर्ररा वक्त तक का फायदा पहुंचाना है। जब हम दुनिया के सफर में जाते हैं तो बहुत सी फालतू चीजें साथ ले लेते हैं, जरूरत से जायद सामान रख लेते हैं। चाहे हमारा थोड़ा सी भी सफर हो ना,
تو ہمیں یہ پریشانی ہوتی ہے یار، پریشانی سے نپٹنے کے لیے ایک ویسی بھئی یار وہ امی کے گھر جا رہی ہوں، اچھا بچوں کے ایک کپڑے سے دو جوڑا رکھ لیتی ہوں، شاید پانی میں چلے جائیں یا گندے کر دیں، تو ہم چھوٹی سی جگہ کے لیے بھی ہم کتنا سامان ساتھ لے لیتے ہیں۔ تو کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اگر ہماری آخرت کی ایمرجنسی ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ تو اپنی آخرت کی ایمرجنسی کے لیے ہم نے کیا سفر اپنے ساتھ تیار کر رکھ چھوڑا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حج ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے، ہر دودھ پلانے والی دودھ پلاتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ بہرحال یہاں پہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی ذریت میں سے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دیں، اور یہ بات سن کے حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، لوگ مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، صرف عذاب کی شدت ہوگی۔ یہ بات صحابہ پہ بڑی گراں گزری، ان کے چہرے متغیر ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ 999 یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے، اور تم میں سے صرف ایک ہوگا، یعنی کہ تمہاری تعداد لوگوں میں اس طرح ہوگی جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں کالے بال یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی یا تہائی یا نصف ہوگے۔ جسے سن کے صحابہ نے بطور مسرت اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ ہم بھی کہتے ہیں اللہ اکبر۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ اور سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس پہ قضائے الہی لکھ دی گئی ہے، جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ لوگوں اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو صورت دیا گیا اور بے نقشہ تھا، یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعد تو وہی وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں، اور بعد بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں، کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر جب ہم اس پہ بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی اور پھولتی ہے، اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح ایک بچے کی سٹیج بتا دی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نطفہ 40 دن کے بعد علقہ گاڑھا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد مدعا لوتھڑا یا گوشت کی بوٹی اختیار کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جس میں روح پھونکتا ہے، اور یعنی 4 مہینے کے بعد نفخ روح ہوتا ہے، اور بچہ ایک واضح شکل میں ڈھل جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا اس کو پیدا کرنے کا بھی پراپر ایک ٹائم ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب رحم مادر میں ہوتا ہے تو وہ بے شکل ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اس کے فیس کے اندر آنکھوں کا سوراخ، نوسٹرلز، کان اور تمام چیزیں، اس کی ایک ایک حالت، اس کی شکل واضح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی قدرت ہے، یعنی کہ اتنی کاریگری ہے کہ پیٹ کے اندر ایک ممار اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جو کہہ رہے ہیں نا، اس کی تصویر، اس کی پراپر اس کے فیچرز اور اس کے تمام آرگنز کو بنا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر تمہیں بچپن کی حالت سے لائی، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بلوغت یہ جو 30 سے 40 سال کے درمیان کی عمر ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پہ سٹیجز آپ کی لائف کی بتائی گئی ہیں، پھر آپ کو بڑھاپے کی طرف لے کر آئے۔ بڑھاپے میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے ارذل عمر سے بچا، تو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ارذل عمر سے بچا۔ تو یہاں پہ 3 سٹیجز لائف کی بتائی گئی ہیں، بچپن، پھر جوانی اور پھر بڑھاپا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اتنی پیاری پیرابل دے رہے ہیں کہ زمین کو کس طرح، یعنی کہ ہر چیز کی جو بنیاد ہے وہ ایک قطرہ پانی ہے، جیسے انسان کی پیدائش بھی ایک حقیر قطرے سے ہوئی۔ پھر آپ دیکھیں کہ بنجر زمین ایک مردہ ہوتی ہے، لیکن جب بارش پڑتی ہے تو وہ بھی کس طرح اس میں سے ویجیٹیشن اگنا شروع ہو جاتے ہیں اور لہلہانا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ ہی مردوں کو جلاتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ قیامت قطن آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یقین اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں اور اپنی
اپنی کروٹ موڑنے والا بن کر، اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے، اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے، یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے۔ یقین مانو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لیتے ہیں، اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھایا، واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہ ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے، اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ ایک تذبذب شخص کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدینہ آتا ہے، اگر اس کے گھر بچے ہوتے ہیں، اسی طرح جانوروں میں برکت ہوتی ہے تو کہتا ہے یہ دن اچھا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو کہتا ہے یہ دین برا ہے۔ اور بعد روایت میں آتا ہے کہ یہ وصف نو مسلم اعرابیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال دین کیا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو، یہ نہیں ہے کہ کچھ ریچولز اپنا لیے اور کچھ آپ نے چھوڑ دیے۔ اللہ کے سوا الہ کے سوا انہیں پکارا کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے نہ نفع، یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے۔ اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً برے والی ہیں اور برے ساتھی۔ اب کہتے ہیں حدیث کا ایک مفہوم ہے، اسلام آدمی کو گلاتا ہے جس طرح آگ گلاتی ہے سونے چاندی کو میل سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو آزمائشیں یا پرابلمز آتی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس میں سے، جس کو کہتے ہیں نا، نکھر کے کندن بن کے باہر نکل جائے۔ ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ لہریں لیتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں لے جائے گا۔ اللہ جو ارادہ کرے اسے کر کے دیتا ہے۔ جس کا خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں نہ کرے گا، وہ اونچائی پہ ایک رسا باندھ کر کاٹ لے، اپنے حلق میں پھندا باندھ لے، پھر دیکھ لے اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کس قدر خوبصورت مثالوں سے مثال دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جو ان چیزوں پہ بلیو نہیں کر رہا، تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر کی چھت سے رسی لٹکائے اور اپنے گلے میں پھندا لے لے اور اپنی رسی کو کاٹ لے، یعنی کہ اپنا گلا کاٹ لے، اور شاید وہ خودکشی سے اس غیظ و غضب سے بچ جائے۔ تو بہرحال ایک کہتے ہیں کہ جو لوگ نا بڑے پریشان ہوتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت سے، تو دیکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر ان کے اثر میں بہت سے لوگ آ گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک رسا لیں، آسمان پہ چڑھ جائیں، اور ان کو ہوتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کوئی آسمان سے کوئی چیز، یہ چھت ہے یا یہ کہاں سے کوئی انفارمیشن لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک رسا لے کے آسمان پہ چڑھ جائیں اور آسمان سے جو وحی یا مدد آتی ہے اس کا سلسلہ ختم کر دیں، اگر وہ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ تو یہ دو میننگز ہیں یہاں پہ اس چیز کے۔ ہم نے اسی طرح اس قرآن کی واضح آیتوں میں اتارا ہے، جس سے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ ایماندار یہودی اور صابئی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرقین، ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہے سب آسمان والے اور سب زمینوں والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور، بہت سے انسان بھی، ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پہ عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے۔ جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہاں پہ سجدہ آ گیا، ہاں جی، یہاں پہ سجدہ آ گیا، اور ہر قسم کے حیوانات، انسان، جنات، سب چیزیں اپنے اپنے اندازے سے اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں۔ اور سورج، چاند، ستاروں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا، مشرقین ان کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کی سجدہ کرتے، یہ تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور یہ اللہ ہی کے ماتحت ہے۔ اور کہتے ہیں حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر اسے طلوع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اسے کہا جائے کہ واپس لوٹ جا، یعنی کہ جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جائے، تو آپ سجدہ کر لیں۔ اللہ، آیت نمبر 19، یہ دونوں اپنے رب کے پاس بارے میں خلاف کرنے والے ہیں، بس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے ہیں، پیوند کر کاٹے جائیں گے، اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی کا تڑیلا بہایا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی، ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ ذرا آپ سوچتے جائیں کہ نافرمان لوگوں کا کیا انجام ہوگا۔ گرم پانی اتنا گرم کہ ان کی آنتیں، ان کی انٹسٹائنس جو ہیں وہ باہر آ جائیں گی، اور پھر ان کو ہتھوڑے سے مارا جائے گا۔ یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے، وہیں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو، یعنی کہ نکل نہیں سکیں گے۔
ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا. اب جہاں پہلے جہنم کو ڈیٹیل بیان کیا ہے، پھر جنت کی خوشخبریاں، گلیڈ ٹائڈنگز بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلوں سے نہریں لہریں لے رہی ہوں گی، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی. وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا. ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل سے تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی. کوئی گاسپس، کوئی غیبت، کوئی غلط بات، کوئی ظلم کی بات نہیں ہوگی جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 25. جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے روکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے، وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاق کا ارادہ کرے گا، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. اور جبکہ ہم نے ابراہیم کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کا طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد جو زمین پہ بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے، اور اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی تعمیر ہوئی تھی. اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پہ بھی، اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے، یعنی کہ دور دراز سے لوگ آئیں گے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ مکہ کے پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی نحیف سی صدا دنیا کے کونے کونے تک پہنچی، اور کہاں کہاں سے لوگ حج کرنے کے لیے، لوگ الحمدللہ حج اور عمرے کرنے کے لیے لوگ خانہ کعبہ آتے ہیں. اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کر ان چوپایوں پہ جو پالتو ہیں. اب یہاں پہ ایام تشریق یہاں سے مراد ہے 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذی الحج ہے. بس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کر دیں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں. میل کچیل دور کرنے سے مطلب ہے کہ پھر وہ بالوں ناخنوں وغیرہ کو صاف کر لیں اور مطلب احرام کی پابندیوں سے ہٹ جائیں گے، تیل خوشبو استعمال کر لیں، سلے ہوئے کپڑے پہن لیں. یہ ہے جو کوئی یعنی کہ حج عمرہ کرنے کے بعد ان پابندیوں سے باہر آ سکتے. یہ ہے کہ جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کریں، اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دی گئے بجوز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے. بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. جھوٹی بات جو ہوتی ہے، آپ دیکھیں سارے گناہوں کی بنیاد جھوٹ ہوتی ہے، اور جھوٹ ایک نہیں ہوتا، جھوٹ کی چین آف جھوٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ مجھ سے پوچھے کہ تم نے کہاں سے سوٹ لیا. اب میں نے سوٹ پتہ نہیں کہاں سے کسی پٹھان مارکیٹ سے لیا یا ریپلیکا لیا، جی یہ تو میرا فلانے برانڈ کا سوٹ ہے اور میں نے تو اس کو وہاں، اور کتنے کا لیا. اب یہ بھی جھوٹ. اب یعنی کہ آپ ایک جھوٹ نہیں، آپ کوئی بھی جھوٹ ہوگا تو وہ آپ ایک جھوٹ کی چین، ایک ٹرین چل پڑے گی. تو جھوٹ اور ایمان ایک جگہ کٹھے نہیں جمع ہوتے. اور ایک بڑا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا "اے اللہ کے رسول، میں چوری بھی کرتا ہوں، میں ڈاکے بھی مارتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں سب کام کرتا ہوں، بس آپ مجھے پر میں بڑا گلٹ محسوس کرتا ہوں. آپ کچھ ایسا کریں کہ ایک کام کا منع کر دیں تاکہ میں پہلے ایک کام سے اپنے آپ کو منع کر لوں." تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اور وہ شخص کہتے ہیں کہ جب شراب پینے کے لیے نکلا تو اس نے کہا اچھا کوئی پوچھے گا تم کیا پی تو میں کیسے کہوں گا. تو اس نے شراب پینی چھوڑ دی. جب وہ غلط ارادے سے عورت کے پاس گیا تو اس نے کہا اچھا مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں تو جھوٹ نہیں کہہ سکوں گا کہ میں غلط کام کر کے آیا ہوں. تو اس نے وہ زنا بھی چھوڑ دیا، اور آہستہ آہستہ اس سے تمام گناہ چھٹ گئے صرف ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی سچا بنائے اور جھوٹ سے ہم جو ہے اللہ تعالی ہم اسے اوائڈ کرائے. اللہ کی توحید کو مانتے ہو اور اس کے ساتھ کوئی کسی کو شریک نہ کرتے ہو. سنو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، تو اب یہاں تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دی جائے گی. یہ شرک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو شرک کرے گا. یہ سن لیا، اب اور سنو اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے. ان میں تمہارے یہ ایک مقرر وقت کا فائدہ ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پہ اللہ کا نام لے لیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھے ہیں. سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اس کے تابع فرمان ہو جو عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. اب شاعر اللہ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے اس کو شاعر اللہ وہ ہوتے ہیں اسلام کے امتیازی کام، اور جو حج کے مناسک ہوتے ہیں ان میں بھی جو شاعر اللہ ہے، جس میں صفا مروہ کی پہاڑیوں کو بھی شاعر اللہ کہا جاتا ہے، اور جو ہم صحیح کرتے ہیں اور حج کے دیگر مناسک خصوصاً قربانی کے جانوروں کو بھی شاعر اللہ کہا جا رہا ہے. اور ان کی تعظیم کا مطلب ہے کہ اچھے خالص نیت سے بہترین جانور جو ہے قربانی دینی چاہیے.
اور جب تک وہ ذبح نہ ہو اسے آپ فائدہ اٹھانا جائز ہے. یہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی ایک قربانی کا جانور اپنے ساتھ ہانک کے لے جا رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے فرمایا اس پہ سوار ہو جا. اس نے کہا یہ تو حج کی قربانی ہے. تو آپ نے فرمایا اس پہ سوار ہو جا. تو پھر آپ دیکھیں کہ قربانی کا مقصد ہمیں پتا چلنا چاہیے. قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ قربانی سے خون اور گوشت نہیں پہنچتا، آپ کی نیت اور اخلاص پہنچتا ہے. تو ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ ہے. اور آپ دیکھیں قربانی شروع سے چلتی آ رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے دونوں، انہوں نے بھی شروع میں جو حابیل قابیل کی قربانی کا ذکر ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی؟ جس نے اچھی نیت کے ساتھ سچائی کے ساتھ اچھی قربانی کی. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو جو تھا حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کیا. وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے اور ہر سال قربانی کی. قربانی کا کوئی متبادل نہیں ہے. جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اٹس ویری بروٹل، یہ لوگ جو کرٹکس ہے کہ جی ایک جانور کو یہ لوگ ذبح کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ قربانی کا کوئی متبادل نہیں ہے. اللہ نے حکم دے دیا قربانی کرنی ہے تو وہ قربانی ہی کرنی ہے. آپ اس کی جگہ پیسے یا کسی اور طرح سے مدد، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور چیریٹی اور فی سبیل اللہ کے کام ہے اس میں آپ کرتے رہیں. تو جو قربانی ہے وہ اس کا حق قربانی ہی ہے. ان میں تمہارے لیے ایک وقت مقرر کا فائدہ ہے. پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے تاکہ وہ ان چوپایوں پہ جانوروں پہ اللہ کا نام لے. اللہ نے انہیں دے رکھا ہے. سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہے. تم اس کے تابع فرمان ہو جاؤ. عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. آیت نمبر 35. انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں. انہیں جو برائی پہنچے اس پہ صبر کرتے ہیں. اب یہ متقین کی خصوصیات ہے. دیکھیں ہمارے اندر یہ خصوصیات پیدا ہوئی کہ نہیں کہ قرآن پڑھ کے ہمارے دل کانپ رہے ہیں کہ نہیں کانپ رہے. اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں. انہیں جو برائی پہنچے اس پہ صبر کرتے ہیں. نماز قائم کر کرنے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ بھی دیتے رہتے ہیں. قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے نشانات مقرر کر دیے. ان میں تمہیں نفع ہے. بس انہیں کھڑا کر کے ان پہ اللہ کا نام لو اور پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں تو اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین سوال سے رکنے والے اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. اس طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دیا کہ تم شکر گزاری کرو. یہ نہر آپ کو پتا ہے، یہ جو اونٹ کی قربانی ہوتی ہے اس کو نہر کہا جاتا ہے. اس کو کھڑے کھڑے اس کو ذبح کیا جاتا ہے. اور قربانی کے گوشت کے جو 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک ملاقاتیوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا معاشرے کے ضرورت مند طبقے کے لیے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ رکھنے سے منع فرمایا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، کھاؤ اور جو مناسب سمجھے ذخیرہ کرو. اور ایک روایت میں کہ پس کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو. تو اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ 2 یا 3 حصوں میں جو تقسیم کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ان کو ہے کہ آپ اس کو بس ہے کہ اس کو آپ تقسیم کریں اور خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں. البتہ قربانی کے کھالوں کے بارے میں ہے کہ یا تو اسے اپنے استعمال میں کریں یا آپ صدقہ کر دیں. بیچنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو قربانی کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہاری دل کی پرہیزگاری پہنچتی. اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا متی کر دیا. تم ان کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے. سن رکھو، یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے. کوئی خیانت کرنے والا نہ شکرا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں. جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی کیونکہ وہ مظلوم ہے. بے شک ان کی مدد پہ اللہ قادر ہے. یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے صرف ان کے اس قول پہ کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی سب ڈھائے جا چکے ہوتے جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے. جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا، بڑے غلبے والا ہے. یہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جماتے تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکات دیں اور اچھے کاموں کو حکم کرے، برے کاموں سے منع کرے. تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے. اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں. تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں. موسیٰ بھی جا چکے. بس میں نے کافروں کو یوں ہی سی مہلت دی، پھر دھر دبا لیا، پھر میرا عذاب کیسا ہوگا.
اب اس آیت میں اسلامی حکومت کے بنیادی غرض اور مقاصد بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں سب سے جو ہے کہ امن اور سکون رہے، ایک فلاحی مملکت رہے، اور یہاں بتایا گیا کہ یہاں پہ نماز ہو، زکوٰۃ ادا کی جائے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام خصوصاً کیا جائے۔ بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہ و بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھیں، بس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی ہیں، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہوئے ہیں، اور بہت سے پکے بلند محل میں ویران کھڑے پڑے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی؟ جو ان کے دل ان باتوں میں سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے بھی ان واقعات کو سن لیتے۔ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے ہیں۔ اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا۔ ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے۔ بہت سے ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی ہے، پھر آخر انہیں پکڑ لیا، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اعلان کر دو لوگوں، میں تمہیں کھلم کھلا چوکنا کرنے والا ہی ہوں۔ بس جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پہ ہیں وہی دوزخی ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا، شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، بس شیطان کی ملاوٹ اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور با حکمت ہے۔ یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں، اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے، اور یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہی ہے، پھر اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل ان کی طرف جھک جائیں۔ یقینا اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف راہبری کرنے والا ہی ہے۔ کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شبہ ہی کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پہ قیامت آ جائے گی، ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے گا جو منحوس ہے۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، وہی ان میں فیصلے فرمائے گا۔ ایمان اور نیک عمل والوں تو نعمتوں سے بھرے باغوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کا جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے راہ خودکار میں ترک وطن کیا پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم اور بردباری والا ہے۔ بات یہی ہے کہ جس نے بدلہ لیا اس کے برابر اسی کے ساتھ کیا گیا، پھر اگر اسے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، سمیع بصیر۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اس کے سامنے جسے بھی یہ پکارتے ہیں یہ وہ باطل ہے۔ بے شک اللہ ہی بلندی والا کبریائی والا ہے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے پس زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور باخبر ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا، یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا، لطیف خبیر۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ ہی نے زمین میں تمام چیزیں تمہارے بس میں کر دی ہیں؟ اسی کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں میں وہی آسمان کو تھامے ہوئے زمین پہ اس کی اجازت کے بغیر نہ گر پڑے۔ اور کریں کوئی پلر نہیں ہے آسمان کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پہ شفقت اور نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا جسے وہ بجا لانے والے ہیں، بس انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے۔ آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیں، یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہی ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگے تو آپ کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے، بے شک تمہارے سب کے خلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کر دے گا۔ کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کی کوئی خدائی دلیل نازل نہیں بھی، وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں، وہ ظالموں کو کوئی مددگار نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے جب اس کا عرش پانی پہ تھا مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا، اس کو کہا لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دے۔ چنانچہ اس نے اللہ کے حکم سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب لکھ دیا۔ اس سے آپ کو قلم کی پاور کا اندازہ ہوگا۔
آیت نمبر 72، جب ان کے سامنے ہماری کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پہ ناخوشی کے ساتھ آثار پہچان لیتے ہیں، وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پہ حملہ کر بیٹھے۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے، وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کے سن لو۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو اسے چھین نہیں سکتے۔ بڑا بودا ہے طلب کرنے والا، بڑا بودا ہے جس نے طلب کیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ کہتے ہیں کہ جن معبودوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو وہ بت اور خدا مانتے ہیں، وہ تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اچھا چلے مکھی چھوڑیں، آپ کے کھانے میں سے کوئی مکھی کوئی چیز لے جائے تو آپ پکڑ کے کیسے، وہ مکھی میری کھانے کی چیز واپس کر۔ یہ تو اتنے لاچار ہیں۔ وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے، طلب کرنے والا بڑا بودا ہے، اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں۔ ما قدر اللہ حق قدر ہی ان اللہ لقوی عظیم۔ اللہ ہم آپ کی قدر جانتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ شکوہ کریں، اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور آور، قوت والا اور غالب اور زبردست ہے۔ فرشتوں میں سے، انسانوں میں سے، رسولوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے، وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اللہ ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جائیں گے۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجود کرتے رہو، اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو، نیک کام کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اگر کسی میں واقعی قدرت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جوں ہی پیدا کر کے دکھا دی۔ صحیح بخاری کے حدیث کا مفہوم ہے۔ آیت نمبر 78، اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں برگزیدہ بنایا اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ دین تمہارے باپ ابراہیم کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی تمام پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ، بس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اللہ کی رسی کو اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے۔ بس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔ اب یہاں پہ جہاد پہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے، اور دین اسلام اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پسند کیا ہے، اور ہمارے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، ایکچولی عرب حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے، اور اس اعتبار سے حضرت ابراہیم جو تھے عربوں کے باپ تھے، اور غیر عربی حضرت ابراہیم کی جتنی بہت رسپیکٹ کرتے تھے، تو اس لیے یہ حضرت ابراہیم باپ تھے تو امت محمدیہ کے بھی باپ ہوئے، اور ہمارے باپ تھے یہ حضرت ابراہیم، ان کا دین بھی جو تھا وہ اسلام ہی تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں جو آج ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا با عمل اور با مطلوب انسان بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ٹائم آج ہمارا 17 پارہ ختم ہوا۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔